سے جو بھی کبھی ہم نے وعدے کیے، نہ ہی پورے کیے اور نہ آدھے کیے، بے حسی بھی رہی، خود پرستی رہی، خود کو سجدے کیے، خود کو قادے کیے، تیرے ہاں ہم تیرے ہی خطا کار ہیں، اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں، المدد یا رسول۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز علماء کرام، خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات اور حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں دین کامل کی نعمت سے نوازا ہے، اور جس ذات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی صورت میں ہمارے اوپر اپنی نعمت تمام فرما دی، اور جس نے قیامت تک کے لیے انسانیت کو بالعموم اور امت مسلمہ کو بالخصوص اسلام کا نظام حیات عطا فرما دیا۔ اللہ جل مجدہ نے اس کے ساتھ یہ حکم فرمایا کہ ایمان والو، چونکہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اسلام مکمل فرما دیا ہے، اور تم پر نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور ہمیشہ کے لیے اسلام کو بطور دین، بطور نظام حیات اور لایہ عمل اور اسوہ زندگی کے طور پر اسلام کو تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے، اس کے اپنانے کا حکم فرما دیا ہے۔ لہذا تم سارے کے سارے کاملاً اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ کبھی یہ بھی فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ارشاد فرمایا ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا ہو کر بھی ایمان لانے کا ضرورت مند ہوتا ہے، یعنی مومن کو بھی ایک درجے میں ایمان لانے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہ مسلمان ہو کر بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا ایک درجہ ہے۔ وہ ایمان اور اسلام کے دائروں میں داخل ہونے کے دو درجے اور دو مرتبے ہوئے۔ پہلا درجہ ایمان اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا وہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کفر سے نکلتا ہے، اور مسلمان کہلاتا ہے۔
پھر دوسرا درجہ ایمان اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا یہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ صحیح معنی میں مومن اور مسلم بنتا ہے اور ایمان اور اسلام کو اپنے قلب و باطن اور اپنی زندگیوں میں حقیقتاً جاگزین اور راسخ کرتا ہے۔ یہ دو درجے۔ کلمہ پڑھ کے توحید و رسالت کی شہادت دے کر ایمان اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونا فقط یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کا فرد بن گیا۔ اب اس کے اوپر اصطلاحاً لفظ کافر کا اطلاق نہیں ہوگا، مگر اس مسلمان بننے سے اس کی زندگی کا سفر شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، یہ سفر کی ابتدا ہے۔ اور سفر کی انتہا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کاملاً مومن اور مسلم بن جانا ہے۔ مومن اور مسلم بننے کے لیے ایمان اور اسلام کے اس سفر کے بہت سے مرحلے آتے ہیں جنہیں طے کرنا پڑتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آج اس سفر کی ابتدا کر کے پہلے ہی قدم پر اپنا سفر ختم کر کے بیٹھ گئے۔ یعنی ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو کفر سے نکلنا ہی نہیں پڑا، ہم مادرزاد مسلمان تھے، تو ہمارا تو سفر ہی مادرزاد مسلمان ہونے سے شروع ہوا تھا، اور ہمیں بہت سارے مراحل ایمان اور مراتب اسلام کو اور مدارج احسان کو، ان بہت سارے مراتب، مراحل اور مدارج کو طے کر کے آگے اپنے ایمان، اسلام اور احسان کی منزل کمال تک پہنچنا تھا، مگر ہم مسلمان ہو کر حالت کفر کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے شکلیں مسلمانوں والی بنا لی ہیں، داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، نماز پڑھ لی، کسی نے شکلیں مسلمانوں والی کر لی، کسی نے ظاہری چند اعمال مسلمانوں والے اپنا لیے، کسی نے کچھ رسمیں مسلمانوں والی ادا کر لی، مگر ہمارا ایمان اور اسلام ان چند ظاہری شکلوں، ظاہری عملوں اور ظاہری رسموں تک محدود ہو کے رہ گیا ہے، اور ہماری زندگی جامد ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے عقیدہ و ایمان کی بات کو چھوڑ کر عالم کفر اور خاص طور پہ عالم مغرب ایک عام زندگی کے اعتبار سے ہم سے بہت بہتر ہو گیا ہے۔ ہمارے اندر ایمان کے سوا مسلمانوں والی کوئی بات نہیں رہی، یا یوں کہیے کہ ایمان کے سوا اسلام کی خال خال کوئی بات ہماری زندگی میں بچ گئی ہے، اور عالم مغرب کے اور دیار کفر کے لوگوں میں ایمان کے سوا خال خال اسلام کی کوئی بات باقی رہ گئی ہے۔ ان ایمان قبول کر لینے سے ایک بنیادی ضابطہ انسان کے اوپر آ جاتا ہے، جو فرائض و عبادات کا اور حلال و حرام کی پابندی کا۔ فرائض و عبادات کی بجا آوری اور حلال و حرام کی پابندی اور اس کا لحاظ، ایمان اس کا بنیادی تقاضا کرتا ہے۔ اس گوشہ زندگی کو چھوڑ کر باقی جو دنیاوی زندگی، اخلاقی زندگی، سماجی زندگی کی سطح پر جو بھرپور اعمال اور اخلاق اور احوال ہیں، وہ اسلام کے قریب تر ہو گئے ہیں۔ لہذا آج یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عالم مغرب کا کوئی نوجوان یا کوئی عیسائی اور مغربی دنیا کا کوئی فرد اگر اسے ایمان کی دولت اور ایمان کا نور نصیب ہو جائے اور وہ پوری
کمٹمنٹ کے ساتھ اور کنوکشن کے ساتھ اگر اسلام قبول کر لے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اگلے ہی دن سے اتنا اچھا مسلمان ثابت ہو جاتا ہے جتنا پوری امت مسلمہ میں تلاش کرنے سے خال خال نظر آتا، کیونکہ باقی سبق اس نے پہلے اپنا رکھے تھے، جس کی کمی تھی وہ قبول اسلام سے اس نے پوری کر لی۔ یعنی ہم اس قدر تباہ حال ہو گئے ہیں۔ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ MSM اس کے قیام کا اور یوتھ لیگ کے قیام کا اور جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن اسلامک یونیورسٹی کے قیام کا، یہ خاص طور پہ جو 3 شعبے ہیں، منہاج القرآن اسلامک یونیورسٹی، یوتھ لیگ اور اب تحریک منہاج القرآن کا ایک عظیم ہراول دستہ MSM مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، ان 3 شعبہ جات کے قیام کا بنیادی مقصد نوجوانوں کی زندگی میں ایک انقلاب لانا ہے۔ ہر چند کے یہ ہدف پوری تحریک منہاج القرآن کے پیش نظر بھی ہے، مگر یہ شعبہ جات اسپیشلائز کریں گے اور ان کو ان میدانوں کی اصلاح میں اسپیشلائز کرنا ہے۔ MSM کے اراکین طلباء پر کام کریں، یوتھ لیگ کے اراکین معاشرے کے دیگر جوانوں پر محنت کریں اور منہاج القرآن اسلامک یونیورسٹی کے فضلاء پورے معاشرے پر محنت کریں۔ آج کی گفتگو میں میں اس کا ایک لائحہ عمل آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ان طلباء کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بالخصوص کارآمد ہے، بلکہ ناگزیر حد تک ضروری ہے۔ یہ لائحہ عمل ہے ان کی پوری زندگی کا، ان کی اجتماعی، تنظیمی اور تحریکی جد و جہد کا، اور دیگر شرکائے اجتماع اور نماز جمعہ کے حاضرین اور دیگر سامعین اور اہل اسلام، ان سب کے لیے بالعموم یہ زندگی کی رہنمائی کا ایک چارٹر ہے۔ اور منہاج القرآن اسلامک یونیورسٹی کے طلباء کے لیے اور انتظامیہ کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو طلباء کی شخصیتی تربیت کے نصاب کے طور پر اپنے کورس میں شامل کر لیں۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو 3 جہتوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور پوری امت کے افراد کو، مسلمانوں کو بالعموم انہی 3 جہتوں پر اپنی تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جہت ہے کچھ بنیادی برائیاں ہیں معاشرے میں جو رواج پذیر ہو گئی ہیں اور جو مزید رواج پا رہی ہیں اور ایک انتہائی تباہ کن طوفان کی طرح پورے معاشرے پر چھا رہی ہیں۔ ان برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ دوسری جہت کچھ بنیادی مسائل ہیں جن سے ہمارے معاشرے کے طلباء اور نوجوانان بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ ان مسائل کے حل پر تمام افراد کو توجہ کرنی۔ اور تیسری جہت طلباء کے لیے، نوجوان نسل کے لیے اور ہماری اپنی ہر گھر کی اولاد کے لیے، اگلی نسلوں اور اولادوں کے لیے کچھ بہتری اور بھلائی کے کام ہیں، اہم امور ہیں جن سے ان کی زندگی بہتر ہوگی۔ ان بنیادی اقدامات پر ہمیں پوری دلچسپی کے ساتھ توجہ دینی۔ اجمالی طور پہ یہ 3 گوشے ہیں جو ہماری توجہ کے طلبگار۔ سب سے پہلے وہ معاشرتی برائیاں جو پورے معاشرے کو، پوری امت کو اور پھر اس کی وجہ سے نوجوان نسل کو گن کی طرح کھا رہی ہیں۔ اور ہمارے اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں اور نوجوان نسل میں وہ تباہ کن حد تک سرایت کر رہی ہیں، جن کا حال بھی تاریک ہے اور ان کا مستقبل بھی بھیانک حد تک تاریک ہے۔ ان برائیوں میں سب سے پہلی برائی طبقاتیت اور فرقہ واریت ہے۔
یہ فرقہ واریت اور طبقاتیت بنیادی طور پہ ایک ہی سوچ کے چند رخ ہیں۔ برادریوں کی بنیاد پر مختلف تنظیمیں وجود میں آتی ہیں، برادریوں کی بنیاد پر مختلف طبقے اور حلقے اور گروہ وجود میں آتے ہیں۔ یہ ہلکے درجے کا ایک تعصب ہوتا ہے جو کسی نہ کسی طور پہ معاشرے کے اوپر اپنے منفی اثرات ثابت کرتا ہے۔ انہیں ختم کرنے پر توجہ دینی چاہیے، اور اسی طرح علاقائی بنیادوں پر طبقاتیت اور فرقہ واریت وجود میں آتی ہے، نسلی، خاندانی اور برادریوں کی بنیاد پر بھی فرقہ واریت ہوتی ہے۔ اس کے اثرات خفیف ہوتے ہیں مگر مضر ہوتے ہیں۔ پھر علاقائی بنیادوں پر فرقہ واریت وجود میں آتی ہے، جو صوبائی اور علاقائی فرقہ واریت، یہ رجحانات پنجاب میں کم پائے جاتے ہیں، مگر ان رجحانات کو باوجود آپ کو یاد ہے مشرقی پاکستان میں فروغ دیا گیا تھا، اور یہی رجحان مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا کے ختم ہوا۔ سندھ میں شہری علاقوں میں مہاجر، اندرون سندھ کے علاقوں میں سندھی، بلوچستان میں بلوچ اور پختون، اور صوبہ سرحد میں پختون، یہ جو علاقائی اور نسلی اور لسانی رجحانات ہیں فرقہ واریت کے، یہ طلبہ میں بھی سرایت کر چکے ہوئے۔ پورے معاشرے کو ان کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے حکمت کے ساتھ، اور طلبہ کو اور نوجوانوں کو بھرپور طریقے سے بڑی حکمت اور تدبیر سے ان منفی رجحانات کے خلاف جہاد میں حصہ لینا چاہیے۔ پھر سب سے بڑھ کر مسلکی اور مذہبی فرقہ واریت کی خرابی۔ کوئی اہل سنت والجماعت ہے، کوئی اہل سنت والجماعت سے آگے مزید کوئی ایک مکتب فکر رکھتا ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیع میں سے ہے، کوئی مقلد ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، پھر آگے کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی، شافعی اور حنبلی ہے۔ یہ مختلف طرق اور سلاسل سے مختلف روحانی وابستگیاں ہیں۔ محض علمی اور عملی حد تک ان میں سے کسی ایک اپنا مثبت نقطہ نظر پہنچا دے، اور وہ بھی پہنچانا چاہے تو سن لے، مگر یہ اختلاف علم سے بڑھ کر جب خلاف میں بدلتا ہے، دھڑے بندیوں میں بدلتا ہے، تعصبات میں بدلتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی کا عمل شروع ہوتا ہے، عملاً نفرتوں اور قدورتوں کا آغاز ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں شروع ہوتی ہیں، اور اوپر سے لے کے نیچے عوام تک ایک تقسیم کر دی جاتی ہے۔ وہ تقسیم سیاسی عمل میں بھی داخل ہوتی ہے، مذہبی عمل میں بھی، علمی عمل میں بھی، سماجی عمل میں بھی داخل ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے خلاف ایک محاذ آرائی کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے گولیوں تک نوبت آتی ہے، اور قتل و غارت گری کے انجام تک انسان جا پہنچتا ہے۔ یہ سارا عمل مذموم ہے، مکروہ ہے، بلکہ آخری انجام میں داخل ہو گئے تو حرام ہے، اور دین اسلام کے خلاف بغاوت کی طرح ہے۔ یہ سختی کی سیاست کچلے جانے کے لائق ہے، چونکہ اس سے امت مسلمہ کا جسد واحد لخت لخت ہو رہا ہے، اور امت کی وحدت کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے۔ اس وقت معاشرے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ظاہراً یا باطناً مذہبی فرقہ واریت عروج پر ہے۔ کوئی کھلے بندوں فرقہ واریت کے فسادات میں ملوث ہے، اور کوئی در پردہ دوسروں کو کافر اور مشرک سمجھ کر اور کافر و مشرک قرار دے کر در پردہ ایک انتہائی کری اور خطرناک فرقہ واریت کی بنیادیں قائم کر رہا ہے۔ دونوں عمل گھناؤنے، پہلا عمل نظر آ رہا ہے، دوسرا عمل دکھائی نہیں دے رہا، مگر دوسرے عمل کی بنیاد، پہلے عمل کی بنیاد یہی دوسرا در پردہ فرقہ واریت، یہ اس کی بنیاد پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے طلبہ کو، ایم ایس ایم کو، یوتھ لیگ کو،
منہاج القرآن یونیورسٹی کے فضلاء کو، طلباء کو اور تحریک منہاج القرآن کے افراد کو بالخصوص اور امت مسلمہ کے جمیع افراد کو بالعموم اس فرقہ واریت کی اس شکل کو ایک بہت بڑی اس دور کی برائی، ظلم اور دین اسلام کی وحدت کے خلاف بغاوت تصور کرتے ہوئے اس جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہ جہاد کون کرے گا؟ آپ دائیں بائیں جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو کوئی مؤثر قوت پاکستان میں سوائے تحریک منہاج القرآن کے دکھائی نہیں دیتی جو اس فرقہ واریت کے خلاف جہاد کا جھنڈا بلند کرے گا، کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے فرقہ واریت میں انوالو ہو جاتا ہے۔ چند لوگ ہیں جو اس سے مستثنا ہیں، چند طبقے، چند تنظیمات، چند گروہ، چند کوشش کرنے والے ادارے فرقہ واریت سے مبرہ ہیں، مگر ان کے اثرات معاشرے میں اتنے زیادہ نہیں، ان کے ساتھ اس قدر لاکھوں افراد کی وابستگی نہیں جتنی تحریک منہاج القرآن کے ساتھ وابستگی ہے۔ جتنے مؤثر طریقے سے آپ اس جہاد کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس قدر مؤثر طریقے سے شاید اور کوئی نہ بڑھا سکے۔ لہذا یہ میری پہلی تلقین ہے کہ اس پلیٹ فارم سے فرقہ واریت، طبقاتیت اور نسلی اور لسانی علاقائیت، ان فتنوں کے خلاف حکمت سے، تدبر سے، محبت سے، الفت سے وحدت کا پیغام لے کر اس جہاد کو بلند کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ مختلف دینی مدارس میں آیا جایا جائے، مختلف مکاتب فکر کے دینی مدارس میں آنا جانا، وزٹس رکھے جائیں، ایکسچینج آف ویوز ہو جائیں اور محبت کا پیغام لے کر ان اداروں میں پہنچیں کہ جہاں فقط فرقہ واریت اور مسلکی تشخص کی تعلیم دی جا رہی ہے، انہیں فرقہ واریت کے مقابلے میں اسلام کی عالمگیر وحدت کا حسن ان کے سامنے پیش کیا جائے، ان نفرتوں اور قدورتوں کے مکروہ اثرات سے انہیں آگاہ کیا جائے، انہیں اپنے ہاں بلائیں، آپ ان کے ہاں جائیں، ایک سوشلائزیشن کا پروسیس کریں، ان کے مابین رابطہ ہو، باہمی مذاکرات ہوں، بین المسالک اور بین التنظیمات اجتماعات کریں، مختلف تنظیمات کو، طلباء کی اور نوجوانوں کی، ان کو جمع کریں اور کامن سیمینار کریں تاکہ سوشلائزیشن کی راہ نکلے، ایک دوسرے کے ساتھ گھلیں ملیں، ایک دوسرے کی نقطہ نظر کو سنیں اور باہمی رواداری کی فضا پیدا ہو۔ یہ آپ کے فرائض میں سے ہے، تحریک منہاج القرآن کے ذمے بالعموم اور طلباء اور نوجوانوں کے فورمز کے ذمے بالخصوص کہ اس کام کو انجام دیں، آگے اس کی پریکٹیکل فارمز کو تشکیل دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے منشور کا حصہ ہے۔ اسی طرح انتہا پسندی اور دہشت گردی، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، پہلا فتنہ تھا سیکشنلزم اور سیکٹیرینزم، اس کے خاتمے کے لیے محنت۔ دوسرا ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم ہے، انتہا پسندی کے رجحانات معاشرے میں دہشت گردی تک پہنچ گئے۔ اس دہشت گردی کے رجحانات کو آپ نے محبت اور اخوت کے ذریعے اور تحمل اور بردباری کے پیغام کے ذریعے ختم کرنا ہے، سبسیڈائز کرنا ہے، کیونکہ یہ دہشت گردی قتل و غارت کا باعث بن رہی ہے، اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچانا ہے اور تسلسل سے پہنچانا ہے، خود اس پر عمل کرنا ہے اور آگے پیغام پہنچانا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسلام کے نام پر جو دہشت گردی اور قتل و غارت ہو رہی ہے یہ کسی درجے میں اسلام نہیں ہے، کسی بھی درجے میں اسلام نہیں، یہ اسلام کی خدمت نہیں، یہ کفر کی خدمت ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، یا ایھا الناس، اپنی 1.25 لاکھ کے قریب امت کے افراد کو، صحابہ کو ایک جمع غفیر کو خطاب کیا حضور علیہ السلام، فرمایا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، اے میری امت، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی۔ کب تک؟ الی ان تلقوا ربکم، قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرنے تک، قیامت تک تم اب ایک دوسرے کا خون نہیں بہا سکتے۔
اور یہ حرمت کس درجے میں رکھ دی گئی ہے کہ حرمت یومکم ھذا و کہ حرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے آج اس حج کے دن کی حرمت ہے، جیسے اس ذی الحج کے مہینے کی حرمت ہے، اور جیسے اس شہر مکہ کی حرمت ہے۔ گویا مسلمان کا خون بہانا اس طرح ہے جیسے شہر مکہ کی حرمت کو پامال کرنا ہے۔ یہ ایک حدیث۔ ابن ماجہ میں ایک اور حدیث آتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ معظمہ کا طواف فرمایا اور طواف کے دوران کعبہ سے خطاب فرمایا اور فرمایا، اے کعبہ، تیری عزت و حرمت کی قسم، والذی نفس محمد بیدہ ان حرمت المؤمن لأعظم عند اللہ منک مالہ و دمہ و عرضہ۔ اے کعبہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تیری عزت، اے کعبہ، تیری عزت اور حرمت بڑی ہے، بڑی ہوگی، مگر میری امت کے مسلمان کی عزت، جان اور مال کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ امت مسلمہ کے فرد مسلمان کی جان، خون، مال اور عزت، اس کی حرمت اللہ کی نگاہ میں کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ کعبہ جس کا طواف کرنے کے لیے یہاں لاہور سے چل کے جاتے ہو، اور شرق سے غرب تک جس کعبے کی زیارت اور طواف کے لیے جاتے ہو، اس کی حرمت سے بڑی حرمت مصطفیٰ نے اپنی امت کے فرد کے خون کو دے دی۔ وہ کعبہ جس کی طرف یہاں بیٹھے ہوئے منہ کر کے تھوکتے نہیں ہو، وہ کعبہ جس کی طرف پشت کر کے پیشاب نہیں کرتے ہو، منہ کر کے ٹوائلٹ میں نہیں بیٹھتے ہو، جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہے، اس کعبے کی حرمت کا عالم یہ ہے۔ ادھر امت مسلمہ کے فرد کی حرمت کا عالم یہ ہے کہ اس کے خون کو اور اس کی عزت کو اور اس کے مال کو کعبے سے بھی اونچا درجہ عطا کر دیا گیا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کعبے کی طرف تھوکنا مکروہ ہے، اور مسلمان کا خون پانی سے بھی ارزاں ہے، روزانہ بہایا جا رہا ہے۔ ایم ایس ایم کے طلباء کو، جامعہ منہاج القرآن کے طلباء کو، یوتھ لیگ کو اور تحریک منہاج القرآن کی تنظیمات کو اس قتل و غارت گری کے خلاف پورا سال ایک علم جہاد، ایک آواز بلند کرنی چاہیے۔ قوم کو یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ حدیثیں لکھیں جو میں نے کوٹ کی ہیں، ایک وہ حدیث ابن ماجہ کی اور ایک حدیث خطبہ حجۃ الوداع کی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، الا لا ترجعوا بعدی ضلالا لا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ اپنی امت سے فرمایا، اے میری امت سنو، خبردار میرے بعد پھر گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد پھر گمراہ نہ ہو جانا۔ پوچھا گیا گمراہی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گمراہی یہ ہے کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے نہ لگ جانا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے سے لوگوں کو روک دیا، عصبیتوں سے روک دیا۔ آج ہم پھر دور جاہلیت کے کفر کی طرف پلٹ رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں، اور اسے حق سمجھا جا رہا ہے۔ اس برائی کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ پھر سماجی اور معاشی استحصال ہے جو معاشرتی طبقات کی وجہ سے معرض وجود میں آیا ہے۔ کمزور، غریب، پسماندہ علاقوں کے لڑکوں میں، جوانوں میں، افراد میں ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے۔ ان کی خود اعتمادی کو بحال کرنے پر محنت کرنی، تاکہ کسی انسان کی قدر و قیمت اس کے علاقے، اس کی غربت، اس کی مالی حیثیت کے حوالے سے متعین نہ کی جائے۔ ہر انسان کی قدر و قیمت اس کے علم، عمل اور کردار کے حوالے سے متعین کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس من آدم یکلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ تمام انسان حضرت آدم کی اولاد اور حضرت آدم مٹی میں سے بنائے گا۔ ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فلیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی فضل ولا لاسود علی الابیض ولا لابیض علی الاسود فضل الا بالتقوی۔ ایمان والو، فضیلت اور بڑائی صرف عمل، تقوی اور کردار سے ہے۔
بڑائی کے باقی سارے معیارات جاہلیت کے بت تھے جنہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفی انقلاب کی ٹھوکر سے پاش پاش کر دیا۔ اب انسان کی قدر و قیمت اس کے مال و دولت سے متعین نہیں ہوگی، انسان کا سٹیٹس اس کی مالی خاندانی حیثیت سے متعین نہیں ہوگا، اس کا سٹیٹس اس کے علم سے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے متعین ہوگا۔ اس تصور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کوئی عربی اجمی پر اور کوئی اجمی عربی پر، کوئی سفید سیاہ پر، کوئی سیاہ سفید پر فضیلت نہیں رکھتا۔ فضیلتوں کے سارے معیار جھوٹے ہیں، تقویٰ کا معیار حق پر قائم ہے۔ اس کردار کے تصور کو اجاگر کرنا چاہیے۔ پھر آج منشیات اور شراب نوشی کے رجحانات فروغ پا رہے ہیں۔ چوتھا پہلو، ان رجحانات کو معاشرے کی سب سے بڑی تباہ کن برائی سمجھ کر اس کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جہاد ذکر الہی کی طاقت سے ہوگا اور تلاوت قرآن کی طاقت سے ہوگا اور عشق رسول اور محافل نعت اور محافل صلاۃ و سلام کی طاقت سے ہوگا۔ نوجوان منشیات کی طرف جا رہے ہیں، شراب نوشی کی طرف جا رہے ہیں، ایم ایس ایم کے طلباء، یوتھ لیگ کے جوان، جامعہ کے فضلاء و طلباء اور تحریک منہاج القرآن کے کارکن، مصطفی سپاہی اس معاشرے سے منشیات کی لعنت کو ختم کرنا اپنے فرائض میں شامل کر لیں، اور نوجوان نسل میں بڑھتی ہوئی شراب نوشی کے رجحان کے خاتمے کے لیے محنت کریں۔ مگر آپ کو انہیں کوئی متبادل دلچسپی کے لیے متبادل کام دینا ہوگا۔ ایک ان برائیوں سے بچانے کے لیے دوا ہے، انہیں میڈیسن بھی پرووائڈ کریں۔ ایک ان دوائیوں سے بچانے کے لیے دعا ہے، ایک عملی ظاہری طریقہ ہے، ایک روحانی طریقہ ہے۔ روحانی طریقے میں ذکر الہی کے حلقے قائم کیے جائیں اور ان نوجوانوں کو پیار محبت سے دعوت دے کر ان حلقوں میں لایا جائے۔ خاص راتوں میں ہفتہ وار ہر جمعرات کو، کبھی جمعہ کو، رات کو حلقات ذکر الہی کے قائم کیے جائیں۔ اس میں تربیتی نصاب جلد دوم خاص طور پر، جو ابھی تحریک منہاج القرآن کی طرف سے تربیتی نصاب آیا ہے، اس کا جلد اول ایمان، اسلام اور احسان کے مسائل سمجھانے کے لیے، اور تربیتی نصاب کی جلد دوم لوگوں کے قلبی اور نفسیاتی اور روحانی غلط رجحانات کو پاک کرنے کے لیے تربیت نصاب کی جلد دوم کا اگر تسلسل سے مذاکرہ کیا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سنا جائے، سنایا جائے اور بار بار اس سبق کو یاد کیا جائے، تو میں اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ جوانوں کی باطنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دے گی۔ اور جلد دوم چھپ گئی ہے، آپ میں سے کوئی فرد ایسا نہ ہو جو خرید کے نہ لے جائے۔ جلد اول خریدیں، پہلے جلد دوم خرید لیں فوری طور پر، اور پھر جب اگلے مہینے اللہ پاک توفیق دے جلد اول خرید لیں۔ اسلامی تربیتی نصاب کی جلد اول اور جلد دوم یہ آپ کی پوری زندگیوں میں اعتقادی، عملی، اخلاقی اور روحانی سطح پر انقلاب برپا کرنے اور اس کو سنوارنے کے لیے ایک جامع نصاب 2 جلدوں میں ترتیب دے دیا۔ میرا کام یہ فریضہ ادا کرنا تھا جو کر کے دے دیا۔ اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، سننا، سنانا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عمل کی بات یہ ہے، میرا دل کہتا ہے پابندی سے پڑھنے، سننے اور سنانے کا عمل آپ جاری کریں، عمل درآمد کرنے کی رغبت اللہ کے فضل سے خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ تمام افراد یہاں سے خرید لیں۔ پھر وہ کیا ہے وہ آپ پڑھیں گے تو خود آپ کو پتا چلے گا۔ ایک نچوڑ ہے جو میں روحانی انقلاب اور اخلاقی انقلاب زندگیوں میں برپا کرنے کے لیے سب کچھ جمع کر کے، نسخہ جات کو جمع کر کے جو ایک جامع ترین نسخہ زندگی میں دے سکتا تھا، میں نے تیار کر کے آپ کو دے دیا ہے۔ چاہیں تو اٹھا کے پھینک دیں، چاہیں تو نسخے پر عمل کر لیں۔
جو عمل کرے گا وہ جزا پا لے گا، وہ نتیجہ دیکھ لے گا۔ تو ذکر الہی کے حلقے قائم کریں، تربیت نصاب کے سبق پڑھیں اور پڑھائیں۔ یہ نوجوان ہر روز یومیہ لازم کر لیں، خواہ 5 منٹ کے لیے ہی پڑھیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اور تربیت نصاب، اس میں قرآن مجید کے درس بھی ہیں تلاوت کے، حدیث نبوی بھی ہے، سیرت طیبہ بھی ہے، اور اخلاق، اعمال اور احوال کی اصلاح کے اسباق بھی، ایک جامع نصاب۔ روزانہ 5 سے 10 منٹ ہی پڑھیں، مگر پڑھیں، حلقوں میں پڑھیں، انفرادی طور پہ پڑھیں۔ اور وہ لوگ جو شراب، منشیات اور غلط روش کی طرف بہ گئے ہیں، ان کو ترغیب دیں کہ وہ پڑھیں۔ تذکرے اور صحبتیں ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اسی نصاب کا حصہ ہے۔ ایسے نوجوانوں کو وہ کتاب پڑھنے کے لیے دیں، انہیں کہیں کہ یہ ہر رات ایک سبق پڑھیں اور ختم کریں 1 مہینے میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پورا مہینہ پڑھنے کے بعد وہ منشیات اور شراب نوشی کے رسیا بھی کچھ نہ کچھ فرق محسوس کریں گے۔ پھر تلاوت قرآن کے حلقے قائم ہوں، با ترجمہ، 5-5 10-10 جوان حلقہ بنا کے، دائرہ بنا کے بیٹھے۔ ایک نوجوان جو خوش الہان ہو، محبت کے ساتھ قرآن مجید پڑھے، باقی لوگ بیٹھ کے سنیں۔ یہ دوسروں کے لیے بھی سبق ہے، اپنے گھر میں اس کو رواج دے سکتے ہیں۔ گھر میں صاحب البیت جو سربراہ خاندان ہے وہ پڑھے، بیوی بچے بیٹھ کے حلقے میں سنیں، بے شک 5-10 منٹ ہی لگا دیں۔ اب اہل جمعہ سب سن رہے ہیں، یہ ساروں کے یکساں تلقین، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ روزانہ 5 منٹ، پورے گھر میں برکت ہوگی، رزق میں فراخی ہوگی، پریشانیوں سے نجات ہوگی، اور دین کی برکتوں سے گھر پر نور ہونا شروع ہوگا۔ ہم کٹ گئے ہیں قرآن مجید سے اور ذکر الہی سے۔ اس کے بعد پھر دعا کریں۔ اختتام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھیں، وہیں بیٹھے بیٹھے درود و سلام پڑھیں، اور پھر دعا کریں اللہ کے حضور، اور محافل نعت کا شغف پیدا کریں۔ یہ عوامی تعلیمی مراکز کی جو تربیت دینے والی مرکزی ٹیم ہے، اجتماعی طور پہ تربیت دیں بچوں کو اور بچیوں کو نعت پڑھنے کی، خوبصورت نعتیں ان کو سکھائیں۔ اس سے اپنے نبی سے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، علموا اولادکم حب نبیکم، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت کا سبق دیا کرو۔ ہم نے یہ سبق چھوڑ دیے، تو محافل نعت کا ذوق پیدا کریں۔ پھر انہیں خوشگوار جسمانی ایکٹیویٹیز کی طرف لے آئیں، خوشگوار جسمانی ایکٹیویٹیز کی طرف لے آئیں، آگے تفصیلی سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف لے آئیں، مختلف ہفتے منائیں۔ بات چونکہ ختم ہو رہی ہے اور یہ اگلے موضوع سے متعلق تھا، مگر کبھی یتامہ کی بہتری کا ہفتہ منائیں، کبھی بیوگان کی بہتری کا ہفتہ منائیں، کبھی مریضوں کا ہفتہ منائیں، کبھی صفائی کا ہفتہ منائیں، کبھی پریشان حالوں کی بہتری کا ہفتہ منائیں، کبھی مساجد کی صفائی کا ہفتہ منائیں، علاقوں کی مسجدوں کی صفائی شروع کر دیں۔ نوجوانوں کی بات کہہ رہا ہوں، نوجوان اسکولوں کی صفائی کا ہفتہ منائیں، محلوں کی صفائی، کبھی نوجوان مل کر ایک محلے میں صفائی شروع کر دیں، گلیاں کوچے درست کر دیں، اہل محلہ کو پتہ چلے کہ یہ مجاہد جوان ہماری گلیوں کی صفائی کرنے والے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، انہیں خبر ہو کہ یہ تحریک منہاج القرآن کے مستوفی سپاہی ہیں، یہ مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ MSM ہے۔ انہیں فرق پتا چلے کہ کہیں وہ جوان ہیں جو کلاشن کوف لے کر امت کے جوانوں کے سینوں کو چھلنی کر رہے ہیں، اور کہیں وہ جوان ہیں جو اپنی جوانیاں ہمارے گھروں کے مسائل اور ہماری صفائیوں اور غریبوں، دکھیوں، مریضوں کے مداوع کرنے کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ 2 کرداروں کا فرق نظر آنا چاہیے۔ پر مبنی کردار کے مقابلے میں اچھائی، نیکی، تقوی، خدمت خلق اور صالحیت کا کردار جب سامنے آئے گا، معاشرے میں خود بخود نیکی رواج پکڑے گی، لوگ آپ کی تائید کریں گے۔ خالی واضح تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا، لٹریچر چھاپیں، تقریریں کریں، جلسے کریں، واکس کریں، کچھ نہیں ہوگا جب تک عمل نیکی اور صالحیت کے کردار کی شکل میں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گا۔ ہفتے منائیں، ہاسپٹلز جائیں، غریبوں کی عیادت کریں، گھروں میں جائیں، بے سہارا لوگوں کے سبزیاں خرید کے لا دیں،
ایک ہفتہ منائیں. اس پورے ہفتے وہ لوگ جو بے سہارا ہیں ان کے گھروں میں جا کے پیسے لے سبزیاں خرید کے لا دیں, بیماروں کو ہاسپٹل لے جائیں, علاج معالجہ کرائیں, مریضوں کی دیکھ بھال کریں, پریشان حالوں سے جا کے ان کی پریشانی کے حوال پوچھیں, جہاں گندگیاں ہیں وہاں گندگیاں صاف کر دیں, مسجدوں کو صاف کر دیں. اپنے عمل سے خدمت خلق, خدمت مسجد, خدمت معاشرہ, خدمت دین, خدمت قوم اور خدمت ملت کا ایک سبق دنیا کے سامنے پیش کریں. نوجوانوں کو جب ان ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف آپ لائیں گے, وہ برائیوں سے خود بخود ان کا ذہن بدلتا چلا جائے. کچھ روحانی اعمال ہونے چاہیے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا, کچھ سماجی اعمال ہونے چاہیے. اور اس وقت آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں, اخلاقی اور جنسی بے راہ روی ایک بہت بڑا بت بن گیا ہے, ایک طوفان ہے, ایک تباہی اور بربادی. اخلاقی نوجوان اخلاقی طور پہ بے راہ رو ہو رہا ہے. جنسی بے راہ روی, فری سیکسولیٹی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, اور مغرب اور امریکہ خاص طور پر فری کلچر کے نام پر فری سیکسولیٹی کو عام کرنا چاہتا ہے. قاہرہ کانفرنس اسی عالمگیر فتنے کا ایک حصہ تھی. ٹی وی فری سیکسولیٹی کی تعلیم دے رہے ہیں, ہر روز ٹیلی ویژن فری سیکسولیٹی کی تعلیم دے رہا, ہر روز اخبار اور اخباروں کے اسپیشل ایڈیشنز جو میگزین چھپتے ہیں اور مختلف نشریات جو آ رہے ہیں, جب قومیں بے ضمیر ہو جاتی, ان کی غیرت اور حمیت مر جاتی, دین کا احساس مر جاتا ہے, اور وہ اپنے لیے بے دین, عیاش, فاسق, فاجر, شرابی, زانی, ظالم حکمران اور لیڈر منتخب کرنے لگتی ہیں, ان قوموں پر اسی طرح عذاب آتے ہیں. عذاب آئیں گے, تباہی آئے گی, اس وقت تک آئے گی جب تک قوم اس عذاب سے نجات پانے کے لیے اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا کر اٹھ کھڑی نہیں ہوگی. رونا کس بات کا؟ یہ قوم خود منتخب کر رہی ہے اپنی تباہی. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. رونا کس بات کا؟ جب ہم بے دین لوگوں کو لیڈر بنائیں گے, لٹیروں کو بنائیں گے, عیاشوں کو بنائیں گے, بدکماش کو بنائیں گے, ظالموں, فاسقوں, فاجروں کو بنائیں گے, وہ قوم کو اور کیا دیں گے؟ پچھلے 5-7 سال سے 88 سے 99 کے بعد سے لے کر اب تک میرا اشارہ کسی ایک حکومت کی طرف نہیں ہے, سب حکومتوں کی طرف, سب حکومتوں کی طرف. ہر آنے والا دور پچھلے دور سے 4 قدم آگے بڑھتا ہے. طبقہ ایک ہے جو معاشرے کو لادینیت کی راہ پر, فحاشی کی راہ پر, عریانی کی راہ پر, حتیٰ کہ غیر شعوری طور پہ کفر کی راہ تک لے جا رہا ہے. یہ فری کلچر ہے, یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے. فری سیکسولیٹی کی طرف قوم کو لایا جا رہا ہے. قوم کو فحاشی, عریانی, نفس پرستی اور شہوت رانی میں اتنا تباہ کر دیا جائے, اتنا اندر کر دیا جائے کہ ہر شخص جس کے چہرے پہ شرافت کا لیبل لگا ہوا ہے وہ بھی آنکھ چرا کے اس بدی کو دیکھے, اور وہ بدی اتنی للچا کر دیکھے کہ وہ زبان سے صرف مذمت تو کرے مگر اس کا دل بھی چاہے کہ یہ ختم نہ ہو. بدی کو انٹرٹینمنٹ بنا دیا گیا ہے. Evil has been converted to entertainment. بدی انٹرٹینمنٹ بن گئی ہے. اللہ 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 اللہ. اس اخلاقی اور جنسی بے راہ روی کے خلاف آپ کو جہاد کرنا ہے, مگر جو آخری بات بتانا چاہتا ہوں وہ جہاد پھر خالی وعظوں اور تقریروں سے نہیں ہوگا. جہاد عمل, تقوی اور کردار کی طاقت سے ہوگا. یہ جہاد گھروں سے شروع کرنا, اپنی ذات سے شروع کرنا ہے, پھر اپنے گھر سے شروع کرنا ہے, پھر معاشرے پہ اثرات ہوں گے. اس جہاد میں حصہ لینے والے جوان پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے کہ کیا وہ خود اخلاقی اور جنسی بے راہ روی سے پاک ہیں. پہلی محنت اپنی پاکیزگی پر کریں, اپنی طہارت پر کریں, اور اس کے لیے ان رجحانات کو زندگی میں ختم کرنے کے لیے نماز پنجگانہ کے علاوہ نفلی نمازیں, خاص طور پہ تہجد اور نفلی روزے, یہ مدد دیں گے آپ کو.
کردار کو مستحکم کرنے میں مدد دیں گے. نماز تہجد اور نفلی روزے، رات کو خواہ 2 نفلوں کے لیے ہی اٹھنا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا اٹھنا نفس کو روندتا ہے. نوجوان راتوں کو اٹھنے کی عادت ڈالیں. MSM کے، یوتھ لیگ کے، منہاج القرآن کے اور تمام وابستگان اور شرکاء راتوں کو اٹھیں، خواہ 2 سجدوں کے لیے، 2 نفلوں کے لیے ہی کیوں نہیں، تاکہ راتوں میں اللہ سے تعلق جڑے. اور نفلی روزوں کا کبھی کبھار ایک معمول بنائیں. ہو سکے ہر پیر کے دن کا روزہ رکھے نوجوان، ہر پیر کے دن ایک روزہ رکھ لیں. اور جو مزید کر سکے وہ ایام 20 کے، چاند کی 13، 14، 15 ان 3 دنوں کے روزے رکھیں. روزوں سے نفس بے راہ روی، جنسی بے راہ روی سے بچے گا. اس کو دائمی زندگی کا معمول بنائیں. اپنے آپ کو پاکیزہ کردار کی دولت سے مالا مال کریں. پھر گھروں کو محفوظ کریں. گھر میں ٹیلی ویژنز کو اب انتہائی محدود طریقے سے اہم پروگراموں تک مختص رکھیں. بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے صرف کوئی ایک آدھ پروگرام جو بچوں کی دلچسپی کا کسی خاص وقت میں آئے، جس میں کم سے کم برائی کا امکان ہے، اس پروگرام کے دیکھنے کی اجازت دیں. کلیتاً بند نہ کریں، یہ بھی ایک ریوولٹ ہوگا. شام کے وقت کا کوئی ایک ایسا پروگرام جس سے بچے ایک فیل کریں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا ماحول مل گیا ہے، کم سے کم برائی کا امکان. ضروری پروگراموں سے علاوہ باقی دن بھر کے لچر پروگرام ٹیلی ویژن کے گھروں میں بند کر دیں. یہ 24 گھنٹے کا اب ٹیلی ویژن چلنا ایسا ہے جیسے گھر کے اندر ایک فحاشی اریانی کا اڈا کھل جانا. بدی اس تیز رفتاری سے حملہ آور ہے کہ بچاؤ کی صورت مشکل ہو گئی. اور میں نے آپ کو بتایا، ساتھ جب گھر میں حلقہ ذکر اور حلقہ تلاوت اور تربیتی نصاب کے سبق کا جو معمول بنائیں گے، یہ بدی کے خلاف نیکی کی جنگ ہوگی. یہ ڈیفنس ہوگا، آپ کا ڈیفنس اسٹریٹجی ہے. اس سے رجحانات نیکی کے ڈیولپ ہوں گے. گھروں کو پاک کریں، پھر معاشرے میں آواز بلند کریں، مگر مثبت طریقے سے، حکمت حکیمانہ طریقے سے، تاکہ ان رجحانات میں کمی واقع ہو. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان امور پر توجہ دیں. بہت سے علاوہ اس کے یہ 15 پہلو تھے جن پر میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر وقت بہر صورت محدود تھا. اللہ اکبر. تو میں نے 5 پہلوؤں کو اختصار سے لیا ہے، 10 پھر کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی مدد اور نصرت سے نوازے کہ ہم برائیوں کے خلاف اور تباہ کاریوں کے خلاف عزم مصمم لے کر اپنے جہاد کا آغاز کریں اور جہاد کو کامیابی کی منزل تک پہنچائیں. وما علینا الا البلاغ. تم سے جو بھی کبھی ہم نے وعدے کیے، نہ ہی پورے کیے اور نہ آدھے کیے. بے حسی بھی رہی، خود پرستی رہی، خود کو سجدے کیے، خود کو قادے کیے. تیرے ہاں ہم تیرے ہی خطا کار ہیں. اے حبیب خدا ہم شرمسار ہیں. المدد یا رسول